نمبر 115 اور 116 پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور مشرق مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ کے 2-3 شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر پر تھے، نماز کا وقت ہوا، اب قبلہ جانب معلوم نہیں کہ کون سی جانب، کون سا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اب صحابہ کرام نے تدبر و تفکر کیا، غور و فکر کیا، اور جس جانب دل جما انہوں نے نماز ادا کر لی۔ اور جب واپس حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ سارا واقعہ عرض کیا، اور جب واقعہ عرض کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک دوسرا اس کا شان نزول روایت میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی جانب سے ہٹا کر مسلمانوں کو حرم شریف کا کعبہ بنا دیا، قبلہ بنا دیا، تو مشرکین نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو تم بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور اب کیا ہوا کہ اب تم نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تیسری جو روایت ہے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جب آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ میری بارگاہ میں دعا کرو تو میں قبول کروں گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم کس سمت میں کھڑے ہو کر دعا کریں، کس طرف منہ کر کے دعا کریں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کوئی ایسی سمت مختص نہیں ہے کہ تم فلاں جانب منہ کر کے ہی دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ خالق کائنات نے فرما دیا مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تم جس جانب بھی کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پکارو گے اللہ کو تو خالق کائنات تمہاری طرف نظر رحمت فرمائے گا۔